بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ سے قبول کرے. آج کی کلاس بڑی انٹرسٹنگ ہے. سیکنڈ مائگریشن ٹو ایبیسینیا، اور دو ایسے لوگوں کی کنورژنس کے بارے میں پڑھیں گے وہ آر دا ہیروز آف اسلام، اور جن سے اسلام کو بڑی اسٹرینتھ ملی شروع میں، حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ. سیکنڈ مائگریشن آف ایبیسینیا میں بڑے ایموشنل کچھ انسیڈنٹس ہیں، سو انشاءاللہ یو گائز ول لو اٹ. سو لیٹ اسٹارٹ. سیکنڈ مائگریشن ٹو ایبیسینیا، جیسا کہ لاسٹ کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی مائگریشن میں 15 کے قریب لوگ جو ہے وہ ہجرت کر کے گئے تھے، جس میں حضرت عثمان غنی اور ان کی وائف حضرت رقیہ بھی تھی. اس پہلے قافلے میں جعفر بن ابی طالب نہیں ہے، یہ کریکشن کر لیں، شاید لاسٹ کلاس میں میرے منہ سے نکل گیا تھا کہ جعفر بھی تھے. جعفر ابھی سیکنڈ قافلے میں ہے اور یہ کزن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور عمر بن العاص بھی یہ سیکنڈ قافلے کو واپس لینے گئے تھے، کیونکہ اس میں زیادہ لوگ تھے، اس میں 80 کے قریب لوگ نے ہجرت کی تھی. تو واقعہ کیا ہے، سیکنڈ مائگریشن کیوں ہوئی؟ واقعہ ایسے ہے کہ پہلی تو بات آپ یہ جان لیں کہ منتھ آف شوال جو ہے اس میں واپس آئے یہ 15 لوگ. اور واپس آنے کی ان کی وجہ کیا بنی؟ کیونکہ وہاں ایک بات مشہور ہو گئی تھی کہ قریش مکہ نے اسلام قبول کر لیا. وہ بڑا مشہور انسیڈنٹ تھا. وہ انسیڈنٹ سورہ نجم کے حوالے سے تھا. سورہ نجم کی تلاوت فرما رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں. تو وہ اتنی پاورفل ورسز ہیں، ابھی میں آپ کو سناتا بھی ہوں. اور ظاہر ہے عربز چونکہ پوئٹری کو بہت اچھے سے سمجھتے تھے، تو لٹرلی ان کے دل کو پیئرس کرنے والی وہ آیات تھیں. ایک تو ظاہر ہے قرآن کی جو لینگویج ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دور میں پوئٹری چونکہ پیک پہ تھی، تو قرآن پوئٹری تو نہیں ہے، اللہ نے کہا قرآن کوئی پوئٹری نہیں ہے، لیکن قرآن ایسی سپیچ ہے اللہ کی کہ کوئی پوئٹ اس کا مقابلہ دنیا میں نہیں کر سکتا. اس لیول کا مطلب آپ پروز کہہ لیں، یا اس لیول کے سمفنی، یا اس لیول کی جو ہے لنگوسٹک. تو قریش مکہ سورہ نجم کی آخری آیات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، ایک تو دیکھیں کیا وہ دور تھا کہ اللہ کے نبی کی آواز اس میں قرآن پڑھا جاتا تھا. تلاوت کرنے والا کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود. تو بہرحال یہ بڑی ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے مجھے، اللہ کے نبی کی آواز کیسی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں جنت میں سنائیں انشاءاللہ آمین. تو بہرحال آخری چند آیات اتنی پاورفل تھیں، اتنی امپیکٹفل تھیں، اور وہ ختم اس طرح سے ہو رہا ہے نا سورہ، اگر میں نجم کی آپ کو آخری آیت سناؤں تو وہ ہے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سو پروسٹریٹ ٹو اللہ اینڈ ورشپ ہم. یہ آیت سجدہ ہے، تو اس پہ سجدہ بھی کرتے ہیں، لیکن جب تلاوت نماز میں کی جا رہی ہو. ویسے جنرلی آپ پڑھ رہے ہیں اس پہ ذرا اختلاف ہے. اینی لیکن یہ کہ ہم انشاءاللہ احتیاطاً کر لیں گے کلاس کے بعد. تو یہ جب انہوں نے پڑھی یہ آیت فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو ایسا ایمفیٹک یہ اینڈ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سجدے میں گرے ہی، اور صحابہ بھی، لیکن جو مشرکین تھے وہ بھی سجدے میں گر گئے. یعنی ایسا روب ان پہ طاری ہوا، ایسا یعنی وہ اس میں لاسٹ ہوئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری چند آیات تلاوت فرما رہے تھے. تو اس سے یہ کہ سب کو امپریشن یہ گیا کہ قریش نے بھی سبمٹ کر دیا اور اسلام قبول کر لیا. پھر آپ کو پتہ ہے بات آگے پھیلتی ہے، تو پھیلتے پھیلتے وہاں تک پہنچ گئی، اور صحابہ یہ سمجھے کہ قریش مکہ نے اسلام قبول کر لیا، تو وہ بڑا خوش ہوئے، اور اس خوشی میں انہوں نے کہا کہ اب ہم واپس چلتے ہیں اپنے بلیسڈ لینڈ مکہ. لیکن ظاہر ہے کہ جب واپس آئے تو جب انہیں پتہ لگا کہ نہیں یہ نیوز غلط ہے، تو پھر بہت زیادہ ڈاؤن ہوئے ایک دم سے. ظاہر ہے جب انہیں یہ دھچکا لگا تو انہوں نے کہا کہ چلو اب واپس چلتے ہیں. لیکن پھر ظاہر ہے کہ مکہ کی محبت ان پہ غالب آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں اب آ ہی گئے ہیں تو ہم انٹر ہو جاتے ہیں. وہ میں پھر ڈیٹیل واقعہ آپ کو سناتا ہوں. رجب کے منتھ میں انہوں نے مائگریٹ کیا تھا، اور شوال کے منتھ میں واپس آئے. ٹھیک ہے نا، یہ 15 لوگ جو تھے. تو یہ سارا واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا، اور یہ 5 ہجری جو ہے، یہ 590 کی تقریباً جو ہے وہ بات ہے. ٹھیک ہے جی، 5th ایئر آف دا ہجرہ. ٹھیک ہے، یہ ساری روایت جو ہے نا یہ صحیح بخاری میں ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ نجم کی تلاوت جو ہے فرمائی گئی. ولید ابن مغیرہ نے پروسٹریٹ نہیں کیا تھا. پروسٹریٹ نہ کرنے والوں میں صرف ولید ابن مغیرہ تھا. ولید ابن مغیرہ خالد بن ولید کا باپ ہے. ولید ابن مغیرہ نے کیا کیا تھا کہ اس نے ایک ہینڈ فل آف ڈسٹ لیا، سینڈ یوں پکڑی، اور سینڈ اپنے سر پر پھینکی، اور اس نے کہا کہ دس از گڈ انف فار می. یعنی شاید تکبر سے یا جو بھی تھا، تو اس نے سجدہ نہیں کیا. اینی وے بہرحال یہ آیات میں آپ کو سناتا ہوں، ان کی ٹرانسلیشن.
آخری چند آیات کی اور پھر عربی میں آخری چند آیات بھی پڑھتے ہیں. اینڈ دیٹ اٹ از ہی ہو انریچز اینڈ سفیسز. اللہ ہی ہے جو انرچ کرنے والا ہے, جو سفیشنسی والا لارڈ ہے. اینڈ دیٹ اٹ از ہی ہو از دی لارڈ آف سیریس. لارڈ آف سیریس, سیریس ایک بہت بڑا ستارہ ہے, اس کا تذکرہ سورہ نجم میں ہے. تو اس کے لیے عربک ورڈ کیا استعمال کیا ہے؟ ویسے سورہ نجم اور سورہ قمر جو ہے اس سے اگلی, اس میں بھی کافی ستاروں کا ذکر ہے, اور بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ بلیک ہول کا بھی ذکر موجود ہے, جیسے وہ آیات میں آپ سے ڈسکس کروں گا انشاءاللہ بلیک ہول والی. واللہ عالم بلیک ہول اس سے مراد ہے یا کیا ہے, لیکن وہ یہ ہے نا, فلا اقسم بمواقع النجوم, کہ میں ستاروں کے سیٹنگ کی قسم کھاتا ہوں. ٹھیک ہے, میں ستاروں کی سیٹنگ کی قسم کھاتا ہوں. یہ جو ہے نا مواقع النجوم, اس کا مطلب ہے سیٹنگ آف دا سٹارز, اور یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم سوچو. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم. تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیٹنگ آف دا سٹار سے مراد ہے جہاں ستارہ ڈوبتا ہے. اگر اردو میں اس کی ٹرانسلیشن کی جائے نا, ستاروں کے ڈوبنے کی قسم کھاتا ہوں, تو ڈوبتا ستارہ بلیک ہول میں اکارڈنگ ٹو, یعنی ایسٹرو فزکس جن کو نالج ہے. دوسرا, سیٹنگ آف دا سٹارز کو ایک اور نظر سے دیکھا جائے تو یاد رکھیں کہ ہر گیلیکسی کے سینٹر میں ایک سپر میسو بلیک ہول ہوتا ہے. یہ ایک فیکٹ ہے. ملکی وے گلیکسی کے بھی سینٹر میں, ویسے تو گلیکسیز میں ملینز آف بلیک ہولز ہو سکتے ہیں, لیکن سینٹر میں ایک بہت میسو سپر میسو بلیک ہول ہوتا ہے. بلیک ہول کا کام کیا ہوتا ہے, یہ اب جا کے ڈاکیومنٹریز بنی ہیں اور اب جا کے انہوں نے دریافت کیا ہے. بلیک ہول کا مین کام ہے سیٹنگ آف دا سٹارز کرانا, کانسٹیلیشنز بنوانا. کیسے؟ دیکھیں, جیسے آئنسٹائن نے بتایا تھا نا, ایک پیج ہے, اس پیج پہ آپ کوئی ہیوی آبجیکٹ رکھیں گے تو وہ پیج بینڈ ہو جائے گا. جب وہ پیج بینڈ ہو جائے گا تو اس پیج پہ اگر کوئی اور چیز پڑی ہے تو وہ اپنی پوزیشن سے ہٹ کے کہیں اور آ جائے گی. جیسے امیجن کریں چھوٹے چھوٹے بنٹے رکھے ہوئے, تو جیسے ہی وہ پیج بینڈ ہوگا تو وہ بنٹے قریب آ جائیں گے وہ ہیوی باڈی کے. ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہا تھا کہ گریوٹی اصل میں جو ہے نا وہ ایک فورس نہیں ہے, گریوٹی ایکچولی جو ہے نا یہ اسپیس ٹائم کی بینڈنگ کو کہتے ہیں. گریوٹی, یہ آئنسٹائن کی ڈیفینیشن ہے گریوٹی, جب اسپیس ٹائم بینڈ ہو جائے تو وہ گریوٹی ہے. تو بلیک ہول کیا کرتا ہے, سپر میسو بلیک ہول, وہ اسپیس ٹائم کو اتنا میسو ریپنگ کراتا ہے, اتنی میسو بینڈنگ کراتا ہے, کیونکہ اس کا ویٹ انفائنائٹ ہے, آپ کو پتا ہے اس کی گریوٹی انفائنائٹ ہے, کہ ارد گرد کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پھر سیٹنگ کرتی ہیں. تو یہ جو کانسٹیلیشنز بنی ہیں نا ستاروں کی, جیسے پائسز کانسٹیلیشن, یہ جو گریکس نے بنائی ہوئی ہیں, وہ دیکھ کے جیسے مچھلی کی شیپ کی کوئی کانسٹیلیشن نظر آ رہی ہے, اس کو پائسز کہہ دیا وغیرہ وغیرہ, یہ کانسٹیلیشن بلیک ہول بنواتا ہے اکارڈنگ ٹو ماڈرن سائنس. تو یہ سیٹنگ آف دا سٹارز اگر اس کو دوسرے کانٹیکسٹ میں بھی سمجھا جائے تو سیٹنگ آف دا سٹارز شاید بلیک ہول کی طرف اشارہ ہے, کیونکہ یہ سیٹنگ بلیک ہول کرواتا ہے. اور اللہ نے کہا نا یہ قسم بہت بڑی ہے اگر تم اس کا اندازہ کرو. اینی وے, کوئی بھی بات حتمی طور پہ نہیں کہی جا سکتی. واللہ عالم اس سے اللہ کی مراد کیا ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم, اللہ بہتر جانتے ہیں اس سے مراد کیا ہے, لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں ہنٹس ملتے ہیں کافی ایسٹرو فزکس کے حوالے سے. سملرلی یہ جو سیریس ہے اس کا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَ, تو شعرا یہ سیریس ہی ہے, لارڈ آف دا سیریس. سیریس سٹار بڑا مشہور تھا اور سب سے چمکیلا سٹار سیریس ہے, جو ہمیں نظر آتا ہے نیکڈ آئی سے, جو سب سے برائٹ سٹار ہے دیٹ از سیریس, SIRIUS. تو اس کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھائی. ہی از دی لارڈ آف دا سیریس. اینڈ دیٹ ہی ڈسٹرائڈ دا فرسٹ پیپل آف عاد اینڈ سمود, he did not spare them, and the people of Nuh before, indeed it was they who were even more unjust and oppressing, and the overturned towns he hurled down and covered them by that which he covered. Then which of the favors of your Lord do you doubt? اب یہ فیور کیسے ہے, عذاب کا بتا کے فیور کا بتایا گیا, کیونکہ یہ فیور یہ ہے کہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ عذاب آئے گا اور عذاب آ سکتا ہے, یہ بھی فیور ہے. اگر ٹیچر اسٹوڈنٹ کو یہ نہیں بتائے گا کہ تم فیل ہو سکتے ہو تو پھر یہ اس کی کوئی فیور نہ ہوئی ٹیچر کی, پھر تو اسٹوڈنٹ کل کو کہے گا آپ نے مجھے وارن ہی نہیں کیا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بھی فیور ہے کہ تم لوگ پہ پہلی تو بات ابھی تک عذاب وہ نہیں آیا, دوسری بات یہ کہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ عذاب آ سکتا ہے. تو اللہ کی غیرت کو نہیں للکارنا چاہیے. بات ینگسٹرز سے میں بڑے مطلب توجہ دلا کر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, کئی سنس کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں, لیکن اللہ کی نظر میں وہ سنس چھوٹے نہیں ہیں. خصوصاً ظاہر ہے آج کل جو فتنہ چل رہا ہے اکیلے پن کا, اس میں کسی کی شرم گاہ دیکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے, اس کو چھوٹا نہ سمجھیں, یہ اللہ کی غیرت کو نہ للکاریں, ایزی نہ لیں اس کو. جتنا اپنے آپ کو فورس کر کے اس چیز سے نکل سکتے ہیں نکلیں,
کچھ بھی کر سکتے ہیں کریں, کسی کاؤنسلر سے ملیں, نکالیں اپنے آپ کو, خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس کا شکار ہے, کیونکہ اللہ کی بہت بڑی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے. اس لیے یہ کہ معافی مانگیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور کوشش کریں, پوری کوشش کریں اس چیز سے نکلنے کی. اینی وے, تو یہ آخری چند آیات پڑھ لیتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ Then which of the favors of your Lord do you doubt? هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ This prophet is a warner like the former warners. أَزِفَتِ الْأَزِفَةُ The approaching day has approached. اپروچنگ ڈے تو آ رہا ہے, اپروچ کر گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹسیلف سب سے بڑا ہمسیلف سب سے بڑا سائن ہے کہ وہ ڈے قریب ہے, کیونکہ ظاہر ہے مقصد ختم ہو گیا, جو میسج آنے تھے وہ آ گئے ہیں, اب تو بس انتظار کرو. تو یہ بات ہے اصل میں. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ of it from those besides Allah there is no remover. اور کاشفہ یعنی کہ کوئی بھی تکلیف کو اللہ کے علاوہ ریموو نہیں کر سکتا ہے. توحید کا پیغام ہے. أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تعجبون Then at this statement do you wonder? وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ And you laugh and do not weep. تم ہنستے ہو تم روتے نہیں ہو. یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ نے, آپ دیکھیں کتنی ایموشنل یہ بات ہے. وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ While you are proudly sporting اور تم لوگ جو ہے اپنے کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہو پراؤڈلی, اور نگلیکٹ کر رہے ہو اللہ کی آیات کو. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا جیسے ایک بادشاہ حکم دیتا ہے کہ کیا ہو گیا تمہیں, دماغ خراب ہو گئے ہیں تم لوگوں کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈانٹ بھی ہے اور اس میں محبت بھی ہے کہ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو, کیوں نہیں غور کر رہے. تو جیسے یہ آیت پڑھی گئی فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا, تو تمام لوگ سوائے ولید بن مغیرہ کے سجدے میں گر پڑے. ٹھیک ہے, تو بہرحال بات وہی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہوں اور پھر وہ بھی قرآن مجید, تو پھر اس کی پاور کا اندازہ آپ لوگ لگا ہی سکتے ہیں. تو یہ ہے وہ فیمس انسیڈنٹ جس کی وجہ سے پھر وہ 15 لوگ جو ابیسینیا گئے تھے وہ واپس آ گئے. انہوں نے کہا کہ شاید قریش نے اسلام قبول کر لیا. ابو بکر صدیق کی مائگریشن, اس کی ایک سٹوری ہے بڑی مشہور, وہ حضرت عائشہ صدیقہ نے خود بیان کی, ان کی بیٹی نے, وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. انیشلی ابو بکر صدیق نے ڈیسائیڈ کیا تھا مائگریٹ کرنے کا, اور نکل بھی گئے تھے حضرت عثمان غنی کے ساتھ. ظاہر عثمان غنی ان کے دوست تھے. تو راستے میں کیا ہوا کہ جب جدہ پہنچے اور وہاں سے جدہ سے پھر آگے کشتی میں جانا تھا ابیسینیا, تو ایک نیبرنگ ٹرائب تھا, اس کا چیف تھا ابن الدغنہ. ابن الدغنہ نے جب ابو بکر صدیق کو دیکھا تو اس نے ابو بکر صدیق کو روک دیا, اور اس نے بڑی اچھی ایک سپیچ کی جو حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں. وہ سپیچ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو ابن دغنہ نے کہا او ابو بکر ویئر آر یو گوئنگ. ابو بکر نے کہا کہ میرے لوگوں نے ہمیں نکال دیا اس کنٹری سے, ٹارچر کیا ہے, اور اب ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ کی زمین ظاہر ہے اس کے ہم فضل کے تلاش میں نکلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکشن دے. ابن دغنہ نے کہا او ابو بکر a man like you should not leave his homeland, nor should he be driven out, because you help the destitute earn their living, you keep good relation with your kith and kin, help the weak and the poor, entertain guests generously, and help the calamity stricken persons. اس نے تعریف کی ابو بکر صدیق کی کہ ابو بکر آپ جیسا بندہ یہاں سے چلا جائے گا تو خیر اٹھ جائے گی. آپ تو لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں, آپ تو بیواؤں کی مدد کرنے والے ہیں, آپ تو بڑے کائنڈ ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ واپس جائیں, میں آپ کا پروٹیکٹر ہوں, میں آپ کو پروٹیکٹ کروں گا. تو ابن الدغنہ پھر قریش مکہ کے پاس آیا اور اس نے اعلان کیا, اس نے کہا کہ ابو بکر کو میں پروٹیکشن دے رہا ہوں, کیا آپ لوگوں کو قبول ہے؟ تو ظاہر ہے کہ قریش مکہ آ جا کے مشرک اور کافر تو تھے, لیکن وہ ٹرائبل بانڈز کو بہت زیادہ ریور کرتے تھے اور بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے تھے, آنر کرتے تھے. تو انہوں نے کہا ہاں ہمیں قبول ہے چونکہ تم ایک رسپیکٹیبل لیڈر ہو, لیکن شرط یہ ہے کہ ابو بکر جو ہے وہ پبلکلی نماز نہیں پڑھے گا کعبہ کے سامنے, یہ ہماری شرط ہے. اور دیکھیں یہ ان کا کتنا ڈر تھا, کتنا سکیئرڈ تھے وہ کہ نماز نہ پڑھیں پبلکلی. آج بھی آپ دیکھیں نماز پبلکلی یہ اٹ سیلف ایک دعوت ہے. میں آپ کو کئی نان مسلمز کی سٹوریز بتا سکتا ہوں, یوٹیوب سے بھرا ہوا ہے, یوٹیوب اس سے بھرا ہوا ہے, جنہوں نے ایئرپورٹ پہ کسی مسلمان کو نماز پڑھتے دیکھا, مسلمان ہو گئے, اتنا امپریس ہوئے کہ یہ کون سی عبادت ہے, یہ کیا ہے. کئی نان مسلمز کو مسلمان مسجد لے کر گئے, سٹوریز موجود ہیں, صرف انہیں کہا ہمارے ساتھ نماز پڑھو, بس دل میں یہ رکھو کہ گاڈ کو ورشپ کر رہے ہو, دیٹس اٹ, اور ہمارے ساتھ نماز پڑھو. اب انہیں کیا پتا نماز میں کیا پڑھتے ہیں, لیکن جسٹ بیکاز آف موومنٹس اور وہ جو سیرینٹی مسجد میں تھی, صرف وہ اس کی وجہ سے وہ رونے لگ گئے جب انہوں نے سلام پھیرا کہ یہ کیا تھا, ایسی فیلنگ تو ہم نے کبھی آج تک نہیں کی, اور مسلمان ہو گئے.
تو خیر یہ انہیں ڈر تھا کہ اگر یہ پبلکلی نماز پڑھے گا تو ہمارے بیوی بچے ہمارے لوگ دیکھیں گے تو وہ تو امپریس ہو جائیں گے، اور انہوں نے کہا وی آر افریڈ دیٹ ہی may affect our women and children unfavorably. تو اس نے کہا، قریش مکہ کے لیڈر نے کہا کہ یہ ہماری شرط ہے۔ ابن دغنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ابو بکر صدیق کو اس پہ کنونس کروں گا، اس شرط پہ پھر جو ہے وہ کانٹریکٹ ہو جاتا ہے کہ تم اس کے پروٹیکٹر ہو۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ظاہر ہے ایمان کا ان کا جذبہ کیا تھا، کعبہ جا کر تو نہیں پڑھی لیکن اپنے گھر کے باہر ایک مسجد بنا لی اور وہاں پہ پبلکلی پڑھنا شروع کر دی۔ اور ابو بکر صدیق واز اے مین جو بہت روتے تھے، ان کو رونا بہت آتا تھا، خصوصاً اسلام قبول کرنے کے بعد تو دل اور نرم ہو گیا، تو وہ بہت رویا کرتے تھے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے۔ تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے، مطلب واٹس میکنگ ہم کرائے۔ تو وہ رک جاتے تھے، قرآن کو سنتے تھے اور لوگ بھی رونے لگ جاتے تھے۔ یعنی دے انڈرسٹوڈ عربک، ظاہر ہے قرآن ان کو سمجھ آ رہا تھا ان لوگوں کو۔ ہم پہ اثر شاید اس لیے نہیں ہوتا نا اس طرح سے کہ سمجھ نہیں آتا، لیکن جن کو سمجھ آتا ہے وہ واقعی رو پڑتے ہیں۔ میں نے ایک بار یہ جو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کی مسجد ہے قرآن اکیڈمی، وہاں پر نماز پڑھی، میرے ساتھ ایک ینگسٹر تھا، تو وہ ایک آیت پہ رونے لگ گیا، مطلب زور و قطار رونے لگ گیا۔ میں بڑا حیران ہوا، ینگسٹرز کو میں نے بڑا کم روتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو عشاء کے بعد جو ہے اس نے سلام پھیرا، میں اس سے ملا، بڑی مجھے خوشی ہوئی۔ وہ رویا کس آیت پہ تھا؟ سورہ مائدہ کی غالباً آیت ہے، اب تو بہت پرانی بات ہے، مجھے تھوڑی تھوڑی یاد ہے، الحمدللہ وہ مجھے بھی سمجھ آ گئی تھی وہ آیت۔ وہ آیت یہ تھی کہ صحابہ کی تعریف کی جا رہی تھی کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ زور و قطار رونے لگتے ہیں اور یہ اپنے رب سے معافی طلب کرتے ہیں۔ تو یہ آیت سن کے وہ بھی رونے لگ گیا۔ تو ظاہر ہے جن کو قرآن سمجھ آتا ہے نا، جن کو افیکٹ کرتا ہے، تو کافی لوگ ہیں جو رو پڑتے ہیں۔ تو خیر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ رو پڑتے تھے۔ تو اب قریش مکہ کو اتنا ڈر لگا کہ یہ تو لوگ اسے جوائن کرنے لگ گئے، مسجد میں لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، امپریس ہوتے ہیں، لوگ تو مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ ابن دغنہ کے پاس گئے، ابن دغنہ کو کہا جی کہ یہ دیکھ لو، ہم نے تمہارے کہنے پہ اسے پروٹیکشن دی تھی لیکن اس نے کیا کیا، اس نے تو اپنے گھر باہر مسجد بنا لی۔ تو ابو دغنہ پھر ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو بیٹے، میں نے تمہیں پروٹیکشن دی تھی، اس کو آنر کرو، جو کانٹریکٹ میں نے کیا اس کو نبھاؤ، تو ادروائز یہ کہ مجھے تمہیں ریلیز کرنا پڑے گا۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ریلیز کر دیں اور مجھے آپ کی پروٹیکشن نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی پروٹیکشن کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ابو بکر صدیق نہیں پیچھے ہٹے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کافی ہے میرے لیے، اور اللہ نے پھر انہیں تقویت دی۔ تو اسی لیے ابو بکر صدیق کے پاس اس کے بعد کوئی پروٹیکشن نہیں دی، کیونکہ ابو بکر صدیق کے اپنا جو ٹرائب تھا انہوں نے اتنی پروٹیکشن نہیں دی ابو بکر صدیق کو۔ تو اسی لیے ابو بکر صدیق کو بہت زیادہ مار بھی پڑھی۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پورا واقعہ ہے نا کہ انہیں سٹرینگل کر رہا تھا پیچھے سے، شاید رسی ڈال کے یا جو بھی کر کے، ابو جہل تھا غالباً جو انہیں سٹرینگل کر رہا تھا اللہ کے نبی کو، جب وہ نماز ادا کر رہے تھے حرم میں۔ تو ابو بکر صدیق انہیں بچانے آئے، تو پھر ابو بکر صدیق ان کے ہاتھ چڑھ گئے اور پھر ابو بکر صدیق کو اتنا مارا آلموسٹ بیٹن ٹو ڈیتھ۔ ایک ہفتہ ابو بکر صدیق اموبلائز ہو گئے، یعنی بالکل بستر پہ۔ اور واقعہ اس طرح سے ہے کہ ان کی والدہ دعا کر رہی تھی کہ میرا بیٹا یہ تو ویڈوز کو ہیلپ کرنے والا ہے، تو اتنا کائنڈ ہے، اس کو صحت دے اللہ، اس کو صحت دے۔ ابو بکر صدیق کی اچانک آنکھ کھولی اور پہلی چیز جو انہوں نے پوچھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ کیسے؟ اللہ اکبر۔ کوئی اپنی ماں کا نہیں پوچھا، کوئی باپ کا نہیں، کسی کا نہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کیسے؟ تو ماں بڑا حیران ہوئی کہ بیٹا ہماری کوئی فکر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں میرے نبی کیسے ہیں، تو بتایا گیا وہ ٹھیک ہیں، کہا مجھے فوراً ان کے پاس لے کر جائیں۔ پھر ان کو بڑی مشکل سے کندھا دے کر ان کی والدہ اور عمر بن الخطاب کی شاید خالہ، اف آئی ایم ناٹ رانگ، وہ دونوں لے کر گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو بہرحال یہ ابو بکر صدیق کے حوالے سے ایک سٹوری آتی ہے کہ یہ رک گئے۔ اب ان کا رکنا خیر تھا، ہر چیز میں خیر ہے اللہ کی طرف سے۔ مسلمان جو ہے نا اس کے لیے ون ون ہوتی ہے، بات یاد رکھیں۔ مسلمان ہر ایونٹ کو پازیٹیو انٹرپریٹ کرتا ہے اور پھر اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہے۔ اللہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کی طرح، گمان جو ہے اللہ کے بارے میں ویسا چلے گا۔ اس لیے مسلمان سے زیادہ پازیٹیو تھنکر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر صدیق کا رکنا باعث خیر کیسے تھا؟ ایک تو نماز انہوں نے پڑھی، لوگوں نے مزید اسلام قبول کیا۔ دوسرا یہ کہ جو صحابہ آئے تھے واپس، ان کا آنا باعث خیر اس طرح سے بنا کہ وہ 80 اور صحابہ کو پھر لے گئے، یعنی اب 80 کا قافلہ گیا۔ تو ان کا آنا ان کے لیے ڈس اپوائنٹنگ تو تھا کہ ہم تو اس لیے آئے تھے کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا، لیکن وہ باعث خیر اس طرح بنا کہ اب زیادہ لوگ چلے گئے ابیسینیا،
حبشہ. تو یہ قریش کے لیے زیادہ بڑا دھچکا تھا کہ پہلے تو 15 گئے, اب تو 80 چلے گئے. قریش کی اس وقت مکہ کی پاپولیشن 800 کے قریب تھی, تو 80 کا مطلب ہے 10% پاپولیشن آپ کی جو ہے وہ مکہ سے چلی گئی, ہجرت کر کے چلی گئی. یعنی اتنا بڑا, اس کو اگر آپ برین ڈرین کہیں ماڈرن لینگویج میں, اتنا بڑا لاس, تو یہ ان کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا. تو یاد رکھیں اللہ کے ہر کام میں خیر ہے. ایز لانگ ایز مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے نا کہ میری ایفرٹس کے باوجود جو کچھ ہوا میری زندگی میں وہ اللہ کی طرف سے تھا, تو پھر اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. اگر وہ اپنے آپ کو کوستا رہے, اپنے بچپن کو کوستا رہے, چیزوں کو کوستا رہے, لوگوں کو کوستا رہے, تو پھر اللہ بھی ناراض ہوتا ہے کہ اس کو ہو کیا گیا ہے, کیا اس کا تقدیر کے شر پہ ایمان نہیں ہے. والقدری خیری و شرری من اللہ, ہمارا تو دونوں پہ ایمان ہے, گڈ اور بیڈ دونوں پہ. جو بھی تکالیف آتی ہیں, جو بھی چیزیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں. ہاں غلطی ہماری ہو سکتی ہے, لیکن اب غلطی پہ روتے رہنا اور آگے نہ موو فارورڈ کرنا. تو ہر چیز سے اللہ خیر نکال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ از لارڈ آف امپاسبل, ٹھیک ہے نا. اللہ ہر چیز سے خیر نکال دیتا ہے. وہ خیر شاید آپ کو کئی سالوں بعد نظر آئے, لیکن وہ نظر آپ کو انشاءاللہ آئے گی, اور پھر انسان حیران ہوتا ہے کہ واقعی. تو ایک اور سٹوری ہے عثمان ابن مظعون, یہ ایک صحابی تھے. یہ بھی واپس آئے, جب وہاں سے ہجرت کر کے گئے تھے, واپس آئے تو ولید ابن مغیرہ سے انہوں نے پروٹیکشن لی, کیونکہ ولید کے یہ نیفیو تھے یا کوئی رشتہ تھا ان کا. ولید ابن مغیرہ نے ان کو جو ہے وہ پروٹیکشن دی, اور ولید ظاہر ہے اس ٹائم کا بہت پاورفل انسان تھا. خالد بن ولید کے جو باپ ہے ولید ابن مغیرہ. تو ولید نے کہا کہ کوئی بھی بندہ عثمان ابن مظعون کو ہاتھ نہیں لگائے گا. تو اینی وے انہوں نے وہ ولید کے پاس گئے. گئے کس لیے تھے, کیونکہ جب عثمان نے دیکھا کہ میرے بھائیوں کو اتنا سفر کرایا جا رہا ہے, اتنا ٹارچر کرایا جا رہا ہے, تو ان کی ظاہر ہے اندر کا وہ جو ریگریٹ تھا وہ باہر آیا کہ یار میرے بھائی سفر ہو رہے ہیں اور میں اکیلا پروٹیکشن لے کر بیٹھا ہوں. اب ان کا جذبہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. وہ گئے ولید کے پاس اور کہا کہ ولید آپ اپنی پروٹیکشن واپس لے لیں, میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ میرے بھائیوں پہ تو ظلم ہو اور میں مزے کرتا پھروں. ولید بہت حیران ہوا. ولید نے کہا کہ واقعی تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری جو ہے وہ پروٹیکشن واپس لے لوں؟ انہوں نے کہا بالکل, یہ میرا آخری فیصلہ ہے. تو ولید نے پھر اعلان کیا کہ میں عثمان کی پروٹیکشن واپس لے رہا ہوں, یعنی اب میں عثمان کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا. تو اب واقعہ ایسے ہے, یہ عثمان بن مظعون کا اتنا ایمان افروز واقعہ ہے کہ اب یہ بڑے فخر سے اور کانفیڈنس, ان میں مزید کانفیڈنس آ گیا. دیکھیں نا, جب اللہ پہ توکل کر لیا تو کانفیڈنس بڑھنا چاہیے. اب جو بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا. یہی توکل کی ڈیفینیشن ہے. تو بہرحال عثمان جو ہیں, عثمان ابن مظعون, یہ اب واک کر رہے ہیں, کعبہ کی طرف جا رہے ہیں. تو ایک بہت ہی فیمس پوئٹ اس دور کا لبید, جس نے ایونچولی اسلام قبول کر لیا تھا لیکن ابھی وہ مشرک تھا, لبید وہاں بیٹھا پوئٹری سنا رہا تھا, اور ظاہر ہے کہ سب کو وہ کر رہا تھا, انٹرٹین کر رہا تھا. تو لبید نے ایک شعر کہا, اور وہ شعر یہ کہ ویریلی ایوری تھنگ ادر دین اللہ از یوز لیس. یہ عربی میں بھی ہے, عربی ابھی یہاں پہ میرے پاس ہے نہیں, بہرحال بہت مشہور شعر ہے. اور اس شعر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی پوئٹ نے سب سے سچی بات کی ہے تو وہ لبید نے کی, یعنی اس سے سچی بات پوئٹ نہیں کر سکتا. یوزلی پوئٹ آپ کو پتہ ہے ایگزیجریٹ کرتے ہیں اور گپیں چھوڑتے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا if there is any statement that was most truthful statement that any poet ever said, it is this, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے verily everything other than Allah is useless. پھر اس نے ایک شعر کہا, اس شعر کی ٹرانسلیشن, اس پر عثمان نے کہا صدقتا, تو نے سچ کہا. پھر اس نے ایک شعر کہا every blessing without any doubt will disappear, ہر موج ختم ہو جائے گی without any doubt. کیا خیال ہے, صحیح ہے, سچ ہے؟ نہیں. اس پر حضرت عثمان نے کہا کہ تو نے جھوٹ بولا, جنت کبھی ختم نہیں ہوگی. اللہ اکبر. عقیدہ دیکھیں ان کا, نالج دیکھیں, ان کی فراست دیکھیں. انہوں نے کہا جنت کبھی ختم نہیں ہوگی, یہ جھوٹ ہے, یہ جوائے کبھی نہیں مٹے گا. ہاں اس سینس میں میں سمجھ رہا ہوں آپ لوگوں نے اس سینس میں کہا کہ دنیاوی لذت ختم ہو جائے گی, یس, لیکن یہ کہ وہ جنت چونکہ ان کے لیے اصل لائف تھی تو ان کا ڈائریکٹ ذہن ہی جنت کی طرف گیا, دنیا تو ہے ہی کچھ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ تو جھوٹ ہے, جنت نہیں ختم ہونے والی. تو بہرحال اب یہ گیسٹ آف آنر تھا لبید اس ٹائم پہ, تو ساروں نے مڑ کے حضرت عثمان کو دیکھا کہ یہ کون ہے, اور اس نے ہمارے پوئٹ کو روک دیا, اور لبید نے بھی دیکھا کہ یہ کون ہے اور اس نے مجھے چیلنج کر دیا.
تو لبید نے کہا کہ سنس وین ہیو یو ٹریٹڈ یور گیسٹ لائک دس از روڈ، کب سے قریش اپنے گیسٹ کو اس طرح سے ٹریٹ کرتا ہے؟ تو وہ لوگوں کو اتنا غصہ چڑھا کہ لوگوں نے اٹھ کے حضرت عثمان بن مظعون کو مارنا شروع کر دیا، اور ان کو اتنا مارا کہ ان کی جو لیفٹ آئی تھی وہ لیفٹ آئی جو ہے ان کی اچھی خاصی جو ہے وہ سوج گئی، یا بڑا نقصان ہو گیا لیفٹ آئی کا۔ اینی ولید نے جب یہ بات سنی تو ولید نے کہا کہ مائی نیفیو وائی ہیو یو ٹیکن بیک دس پروٹیکشن، یعنی آپ خوش ہو؟ تو ولید نے کہا آؤ میں تمہیں دوبارہ پروٹیکشن دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان نے اس پہ رپلائی کیا نو، مائی رائٹ آئی از ناؤ ان نیڈ آف دا بلیسنگ مائی لیفٹ آئی ہیز گاٹ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب میری رائٹ آئی بھی اسی بلیسنگ کا انتظار کر رہی جو لیفٹ آئی کو ملی، یعنی دین کے رستے میں میں نے مار کھائی ہے، ایویں میں نے مار نہیں کھائی ہے۔ تو یہ صحابہ کے لیے سعادت کی بات ہوتی تھی، دین کے رستے میں کوئی مشکل برداشت کرنا یا کوئی مار کھانا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ عثمان بن مظعون بڑے انٹرسٹنگ کریکٹر اور یہ سٹوری ہے۔ پھر ابو سلمہ اور ام سلمہ، یہ ہسبینڈ وائف تھے، اور ام سلمہ آپ کو پتہ ہے نا فیوچر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ام سلمہ۔ ام سلمہ کے جب خامد فوت ہوئے بہت آپس میں ان کا پیار تھا، ابو سلمہ ام سلمہ، بڑا یہ آئیڈیل کپل تھا، اور ماشاءاللہ انہوں نے ہجرت کی تھی ام سلمہ اور ابو سلمہ نے۔ تو جب ان کے خامد فوت ہوئے تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں سوچتی تھی کہ مجھے اس سے بہترین خامد نہیں مل سکتا، اور پھر انہوں نے ایک دعا پڑھی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ دعا بڑی زبردست ہے، کوئی بھی کسی حادثے سے گزرے، ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے، کوئی بھی آپ کو ہیلتھ ایشو، کبھی خدا نہ خواستہ زندگی میں کچھ ایسا ہو جائے تو فوراً یہ دعا پڑھیں۔ اس دعا کی ٹرانسلیشن انا للہ و انا الیہ راجعون تو آپ کو پتہ ہے، باقی کی ٹرانسلیشن یہ کہ اللہ اس حادثے کے بعد اب میرے لیے کو خیر کا انتظام کر دے اور مجھے اس سے بہتر دے دے۔ تو یہ دعا فوراً اللہ نے قبول فرمایا، اور دیکھیں ان کو خامد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ان کی شادی ہوئی۔ تو یہ بڑی پاورفل دعا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال ابو سلمہ جو ہے اور ام سلمہ، ان کا بھی واقعہ۔ ابو سلمہ کے بارے میں جان لیں کہ وہ کزن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بنو مخزوم سے تھے ابو سلمہ۔ کیا ان کا رشتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ ان کی جو والدہ تھی وہ حضرت عبداللہ کی بہن تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو، ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ کی بہن، تو یعنی ڈائریکٹ کزن ہوئے ابو سلمہ۔ تو ابو سلمہ جو ہے وہ ابو طالب کے پاس آئے جب واپس ہجرت کر کے آئے کہ ظاہر ہے اب تو قریش مارے گا، تو صحابہ نے جتنی کوشش کر سکتے تھے پروٹیکشن کی وہ کوشش کی۔ تو ابو سلمہ نے ابو طالب کو کہا کہ ہمیں پروٹیکشن چاہیے، تو ابو طالب نے کہا آف کورس میں آپ کو پروٹیکٹ کروں گا۔ تو اس پہ ابو جہل کھڑا ہوا، اس کو بڑا غصہ چڑھا۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اسے ہمارے حوالے کرو وغیرہ وغیرہ۔ اس پر ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا، اور دیکھیں اللہ نے جب کسی کو مدد بھیجنی ہوتی ہے تو کسی کی طرف سے بھی بھیج دیتا ہے۔ اس پر ابو لہب کھڑا ہوا۔ اب ابو لہب کے ایک ایسا کریکٹر ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ نے کہا کہ یہ تو اس کو تو جہنم اس پہ واجب ہے نا، پکی ہے، لیکن آپ دیکھیں وہ اس ٹائم کھڑا ہوا اور اس نے ابو جہل کو اپوز کیا، اور اس نے کہا کہ نہیں یہ ہمارا نیفیو ہے، ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے، اور ابو لہب کی پروٹیکشن جو ہے وہ پھر انہیں ملی ابو سلمہ کو۔ یعنی دیکھیں کہاں پہ وہ کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ جب مدد بھیجتا ہے وہ شیطان بھی جو ہے وہ ظاہر ہے، آیت الکرسی شیطان، وہ پورا واقعہ نا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو شیطان نے کہا تھا نا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، اس سے جو ہے اللہ تمہیں رات کو پروٹیکٹ کرے گا۔ تو اللہ کسی سے بھی کام لے لیتا ہے۔ 9/11 آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد اسلام مزید پھیلا الحمدللہ۔ یوٹیوب پہ اسلام آج دعویٰ کتنا گرو کر رہا ہے، تو انہی کے چینل سے، انہی کے پلیٹ فارم سے اسلام پھیل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ سیکولرزم ان کو الٹا پڑ گیا، کیونکہ سیکولرزم فریڈم آف سپیچ کا قائل ہے۔ اب مسلمان کھڑے ہو کے دعوت دین دے رہے ہیں اور وہ پکڑ ہی نہیں سکتے، پکڑیں گے تو ہپوکریسی ایکسپوز ہو جائے گی۔ تو وہ اللہ کہتے ہیں نا مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، دے پلان اللہ ٹو پلانز اللہ از دا بیسٹ آف پلان۔ اللہ کی پلاننگ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو اینی وے یہ ہے اصل میں بات۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد آتا ہے کہ جو سچویشن تھی مکہ میں وہ سملر ہی تھی، مظالم ان کے بڑھ رہے تھے، اور اب تو کل کرنے تک بھی آ گئے تھے کئی لوگوں کو وہ۔ تو کیا ہوا کہ حکم دیا گیا کہ مدینہ ایبیسینیا واپس جو ہے وہ ہجرت کر جائیے۔ تو ایبیسینیا کے بارے میں ہمیں ام سلمہ سے کافی روایات ملتی ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو ایک روایت جو ہے وہ سناتا ہوں۔ تو اس بار خیر 80 کے قریب مسلمان جو ہے، ہیڈڈ بائی جعفر ابن ابی طالب، دا ڈائریکٹ کزن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بار عثمان
ابن عفان، عثمان غنی جو ہیں وہ مکہ میں ہی رہے، انہوں نے مائگریٹ دوبارہ نہیں کیا، اور مصعب بن عمیر بھی دوبارہ نہیں گئے۔ پہلے قافلے میں مصعب بن عمیر بھی تھے۔ مصعب بن عمیر انتہائی خوبصورت اور آپ کہہ لیں بڑے ایک فیشنیبل یوتھ تھے اس دور کے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے پیرنٹس نے انہیں کمپلیٹلی ڈس اون کر دیا تھا، اور ان کے پاس پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے۔ اینی وے، تو مصعب بن عمیر اور عثمان غنی دوبارہ نہیں گئے، لیکن یہ کہ جعفر ابن ابی طالب جو ہے وہ ان کو ہیڈ کر کے وہاں گئے۔ تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ قریش کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا کہ 10% پاپولیشن ہماری چلی گئی۔ اب انہوں نے عمر بن العاص کے ساتھ ایک اور شخص کو بھیجا، اس لیے کہ عمر بن العاص بہت زبردست ایلوکوینٹ سپیکر تھے اور بڑے زبردست سیاستدان تھے، اور کنگ نجاشی سے ان کی جو ہے وہ کچھ دوستی بھی تھی۔ کنگ نجاشی انہیں بہت اچھے سے جانتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں شرمندہ نہ کرنا عمر۔ خیر، عمر بن العاص کہے، یہ جو کنگ ہے ابیسینیا کا نجاشی، اس کا اصل نام جو ہے وہ آتا ہے روایات میں، اس کا اصل نام جو ہے وہ تھا اشاما، ASHAMA، اشاما، اور اس کی جو گریو ہے وہ ابھی تک وہاں قائم ہے۔ یہ اگر آپ اشاما گریو سرچ کریں گے نا گوگل پہ تو وہ آ جائے گی۔ تو اشاما جو ہے یہ پکا مسلمان فوت ہوا ہے، کیونکہ اس کا نماز جنازہ، غائبانہ نماز جنازہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے۔ صحابہ کو کہا تھا کہ آج تمہارا ایک انتہائی نوبل بھائی فوت ہو گیا، اور تاریخ میں لیٹرز بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے ساتھ، اشاما کے ساتھ۔ تو اشاما نے باقاعدہ لیٹرز بھی لکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے نبی نے رسپانس بھی کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کنفرم ہے کہ یہ مسلمان ہی مرا ہے اشاما۔ اینی وے، تو عمر بن العاص جب وہاں گئے تو یہ ام سلمہ پورا واقعہ سناتی ہیں کہ ام سلمہ نے کہا کہ جب ہم لینڈ ہوئے ابیسینیا میں تو ہمیں بہت ہاسپٹیلٹی ملی، اور اس کنگ نے ہمیں بڑا آنر کیا، اس نے ہمیں سیکورٹی دی، فریڈم دی، ایک بھی ہمیں تانا کوئی دینے والا نہیں تھا، کوئی کسی نے ہمیں کسی ایسی نظر سے نہیں دیکھا یہ فارنرز ہیں کہاں سے آ گئے یہ وہ، بہت ہمیں جو ہے وہ پروٹیکشن ملی۔ اور اس کے بعد یہ جو دو لوگ آئے ہیں قریش کی طرف سے، عمر بن العاص اور دوسرے، انہوں نے کیا کیا کہ بہت ہیوی گفٹس لے کر آئے، کیمل لیدر سکنز میں لاد کے، اور انہوں نے وہ بڑے ہیوی گفٹس، ایکسپینسو گفٹس کنگ نجاشی کو جو ہے وہ اشاما کو پیش کیا، اور دے سیڈ وی ہیو ان یور مڈسٹ اے گروپ آف ریبلز اینڈ وی وانٹ ٹو ٹیک دیم بیک۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے چند فولش نوجوان وہ ہمارے دین سے پھر گئے ہیں، اور یہ ہماری تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ہم اچھے خاصے اسٹرانگ لوگ ہیں قریش، پہلی بار تاریخ میں ہوا ہے کہ باپ بیٹے سے جھگڑ کے کہیں نکل گیا۔ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے بہت ایمبیرسنگ بات ہے، تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان فولش نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ جب وہ ڈگنیٹریز وہاں کنگ نجاشی کے موجود تھے وہاں، انہوں نے یہ بات سنی، سینیٹرز اور ڈگنیٹریز نے، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عمر بن العاص، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ریٹرن کر دیں ان لوگوں کو، کیونکہ یہ ان کی پراپرٹی ہے، تو جب یہ بھاگ چکے ہیں اپنے دین سے ریبل ہو کے تو اب ہمارا فرض ہے ہم واپس کر دیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں اس بندے نے سٹینڈ لیا، کنگ نجاشی نے، اس نے کہا کہ نہیں، جب تک میں ان لوگوں کی بات نہیں سنوں گا جعفر کی، تب تک میں آپ کو ان کے حوالے نہیں کر سکتا۔ تو یہ جسٹس کا تقاضا ہے، دونوں پارٹیز کی سنیں۔ یہ ہم سے مسٹیک بہت ہوتی ہے، ایک پارٹی کی سن کے ہم اوپینین قائم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آلویز لسن ٹو بوتھ پارٹیز، یہ بات آپ یاد رکھیں، چاہے وہ آپ کی بہن کا ایشو ہے، چاہے وہ آپ کے بھائی کا ایشو ہے، کسی کا بھی ایشو ہے، تو اس کو غالب نہ آنے دیں کہ یہ میری بہن ہے، میرا بھائی ہے، یا یہ میرا باپ ہے، نہیں، دونوں پارٹیز کی آپ نے سننی ہے، ٹھیک ہے، یہ رول ہے۔ اینی وے، تو بہرحال اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ مکالمہ کرانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو پھر جعفر بن ابی طالب کو جب بتایا گیا، صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، لیکن جعفر بن ابی طالب نے کہا آپ فکر نہ کریں، اللہ کے نبی کی دعا ہمارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ بڑی ہی کمال کی سپیچ جعفر بن ابی طالب کی، وہ پوری میں آپ کو سنانا چاہوں گا، کیونکہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارلیسٹ ٹیچنگز ہیں۔ یہ بلکہ ہمیں سوال بھی آتا تھا CSS کے اسلامیت کے سبجیکٹ میں کہ what were some of the earliest teachings of رسول اللہ prophet peace be upon۔ تو جعفر کی یہ جو سپیچ ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارلیسٹ ٹیچنگز ہیں۔ اینی وے، تو جعفر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ ہاں جی کیا ماجرا ہے، کیا عمر جو ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور آپ لوگ کیوں پھرے ان کے دین سے؟ تو جعفر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے تقویت دی، انہوں نے سچ بولا، انہوں نے کہا کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں کہا ہے کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں اور ہم بتوں کے آگے نہ جھکیں۔ تو نجاشی ایک دم جو ہے وہ اٹینٹیو ہوا، اس نے کہا اچھا کیا ہے یہ تمہارا نیا دین، مجھے بھی بتاؤ، اس کی ٹیچنگز آخر ہیں کیا؟
تو پھر وہ جو اسپیچ تھی بڑی کمال وہ یہ ہے, او کنگ we were plunged in the depth of ignorance and barbarism. We adored idols, we lived unchastely, we ate the dead bodies. او بادشاہ, ہم ڈوبے ہوئے تھے جہالت کی دنیا میں, جہالت کے اندھیروں میں, باربرزم میں, باربریت میں. ہم آئیڈلس خود ہی اپنے ہاتھ سے بنا کر ان کی عبادت کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے اتنی فنی سٹوریز ہیں, کھجوروں سے آئیڈلس بناتے تھے, یہ جب بھوک لگتی تھی وہی آئیڈلس کھا جاتے تھے, اس کے بعد نیا آئیڈل بناتے تھے. یعنی انہیں بھی اندر سے پتا تھا یہ خدا خودو کوئی نہیں ہے, یہ بس ہمارا بزنس رن ہو رہا ہے, ہماری ٹریڈ رن ہو رہی ہے. یعنی ایسی فنی سٹوریز جو ہے وہ موجود ہے. اینی وے, تو ہم اپنے ہی ہاتھوں سے آئیڈل بناتے تھے, انہی کو اڈور کرتے تھے. ہم انتہائی امورل لائف, انچیسٹلی یعنی مراد ہے اس سے کہ زنا میں اور پتہ نہیں کس چکر میں تھے. ہم لاشوں کو کھانے والے لوگ تھے. عرب ظاہر ہے کہ وہ جب جنگ ہوتی تھی نا تو دے یوز ٹو ایٹ دا ڈیڈ باڈیز. اینڈ وی اسپوک ابومینیشنز, بکواسیات ہم کرتے تھے, ہماری شاعری فحش فحاشی پر مبنی. وی ڈسریگارڈیڈ ایوری فیلنگ آف ہیومینٹی, ہر انسانی جو انسانیت کی فیلنگ ہے اس کو ہم نے ڈسریگارڈ کیا. ڈیوٹیز آف ہاسپٹیلٹی اینڈ نیبرہڈ ور نگلیکٹیڈ, ہم نے نیبرہڈ اور اپنی صلہ رحمی کو قطع جو ہے وہ ختم کر دیا. وی نیو نو لا بٹ دیٹ آف دا اسٹرانگ. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کہ ہمارے ہاں لا آف دا اسٹرانگ تھا, جو کہ آج کا میں کہوں گا کیپٹلزم تھا. جو امیر ہے وہ بس کامیاب ہے, جو غریب ہے بیچارہ اس کے لیے آپ نے کچھ چھوڑا ہی نہیں. تو یہ ہے لا آف دا اسٹرانگ. وی نیو نو لا بٹ آف دا اسٹرانگ. اب اس میں سوشل, پولیٹیکل, اکنامک تینوں پہلو ہیں, آپ دیکھ لیں. اینی وے, وین اللہ ریزڈ, اور پھر کیا ہوا, اللہ ریزڈ امنگ اس اے مین آف ہوز برتھ ٹروتھفلنس, آنیسٹی اینڈ پیورٹی وی ور اویئر. اس کے بعد اللہ نے ہم میں سے ہی ایک شخص کھڑا کیا جس کی سچائی, جس کی آنیسٹی, جس کی پیورٹی کو, پاکیزگی کو ہم سب جانتے ہیں. اینڈ ہی کالڈ اس ٹو توحید, وننس آف اللہ. اینڈ ہی ٹاٹ اس ناٹ ٹو ایسوسیٹ اینی تھنگ ود ہم. ہی فاربیڈ اس دا ورشپ آف آئیڈلز. اینڈ ہی انجوائنڈ اس ٹو اسپیک دا ٹروتھ, ٹو بی فیتھفل ٹو آور ٹرسٹ. کیریکٹر بلڈنگ, شروع کی چند جو ٹیچنگز ہیں ان میں یہ کہ تگڑے اسٹرانگ مسلمان بنو. دیکھو اگر تم سچ نہیں بولو گے اور امانت میں خیانت کرو گے تو کوئی تمہارے اسلام سے جو ہے امپریس نہیں ہوگا. آج ہماری یہی تو بدبختی ہے, ہم جتنا مرضی اسلام کرتا پھریں, لوگوں نے ہماری ڈیلنگز دیکھنی ہے. وہ گورے ہنستے ہیں کہ پاکستانی جو ہے وہ سب سے زیادہ جھوٹ پاکستانی بول رہا ہے وہاں دوسری کنٹریز میں جا کے, سب سے زیادہ 2 نمبری آپ کی کنٹری سے آ رہی ہے. ان کے ہاں تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے دودھ میں پانی ملانا, ان کو تو دورے پڑ جائیں اگر وہ یہ سن لیں کہ کیا کیا ملایا جاتا ہے, کیا 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 جاتا ہے. تو اس لیے یہ ہے ارلیسٹ ٹیچنگز کہ دیکھو اگر کردار نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں, کچھ نہیں, کوئی تم سے امپریس نہیں ہوگا. باتیں بہت ہیں لیکن کریکٹر زیرو ہے. تو اس لیے کیا کہا کہ ہی انجوائڈ اس ٹو اسپیک دا ٹروتھ, ٹو بی فیتھفل ٹو آور ٹرسٹ, ٹو بی مرسیفل, رحم, کمپیشن, یہ ارلیسٹ ٹیچنگ میں سے. اینڈ ٹو ریگارڈ دا رائٹس آف دا نیبرز اینڈ کیتھ اینڈ کن. اگر کوئی مسلمان صحیح سے ہوتا ہے شروع میں, یعنی دین کی طرف آتا ہے, تو یاد رکھیں یہ چند ایک اس کے فرائض ہیں. سچ بولنا, امانت میں خیانت نہ کرنا, اور حقوق العباد, رحم کرنا لوگوں پہ, زبان کا مزید نرم ہو جانا, ٹھیک ہے نا, زبان کا مزید سخت ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے. اور یہ کہ رائٹس آف نیبرز اور کتھ اینڈ کن, رحم کے رشتے, صلہ رحمی جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ہی فاربیڈ اس ٹو اسپیک ایول آف وومن اور ٹو ایٹ دی سبسٹینس آف آرفنس. اور انہوں نے ہمیں ممانعت کی کہ عورتوں کے بارے میں بری بات کی جائے. اب عورتوں کے بارے میں ان کی شاعری ایک تو بہت ہی السٹ ہوتی تھی, بری. پھر یہ کہ عورتوں کو سمجھتے ہی کچھ نہیں تھے, جوتی کی نوک پہ رکھتے تھے. اور عورتیں کیا میکسیمم ان کی محفلوں میں بس ناچ گانا کر لیا. تو آج بھی اگر آپ دیکھیں جن سے ہمارے یوتھ متاثر ہیں, یہ ریپ, ہپ ہاپ, ان میں کیا حشر کر رہے ہیں وہ عورتوں کا, گالیاں بک رہے ہیں عورتوں کو, یہی ہے نا. اور پھر وہ جو ویڈیوز میں لٹرلی شو پیس دکھایا ہوا ہے, آئی کینڈیز کہتے ہیں انہیں. ایک مووی بنائی, اس میں گاڑی کا پوسٹر ہے, ساتھ 4 عورتیں کھڑی کی ہوئی ہیں. یعنی کیا عزت ہے اس عورت کی, آپ نے اسے ڈیکوریشن پیس ہی استعمال کیا نا. وہ شیخ احمد دیدات تو ایک بڑی فنی بات کرتے ہوتے تھے رحمہ اللہ, کہتے تھے کہ ٹریکٹر کا اشتہار ساؤتھ افریقہ میں اور ساتھ بکینی میں تم نے جو ہے لڑکی کھڑی کی ہوئی ہے, ایکسپلین دس ٹو می. اس لڑکی کا ٹریکٹر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ٹریکٹر تو مزدور چلاتا ہے, وہ تو فارمر چلاتا ہے, وہ لڑکی تم نے کیوں کھڑی کی ہوئی ہے؟ تو بڑا مزے سے کہتے تھے کہ میں ایک اولڈ مین, ایون میں جو ہے میرے جذبات بھڑک جاتے ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ جب نظر آتی ہیں. تو کیا تم حشر کر رہے ہو اپنے لوگوں کا, اپنی عورتوں کا. اینی وے, تو آج بھی آپ دیکھ لیں کہ
جن لوگوں کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں انہوں نے عورت کو کتنا نیچ کر دیا, کتنی انہوں نے جو ہے وہ عورت کی تضحیق کر دی ہے گانوں میں. ایم این ایم کے گانے آپ دیکھ لیں, باقاعدہ گالیاں ہوتی ہیں اس میں عورتوں کو, پرانے دور جہالت میں ظاہر ہے ہم سنتے تھے اس لیے. اینی وے, تو یہ کہ عورت کی عزت کرنا اور عورت کی تکریم کرنا اور عورت کے بارے میں دیکھیں سورہ نور میں آتا ہے کہ جس نے پاک باز عورت پہ کوئی الزام لگایا, کوئی گالی بکی, گالی بھی الزام ہی ہے نا, تو 80 کوڑے اس کی سزا ہے. اگر وہ 4 گواہ نہ لایا, اس نے پروو نہ کیا, تو اس کو 80 کوڑے پبلکلی مارے جائیں گے. اس سے زیادہ اور کیا آنر کر سکتا ہے کوئی ریلیجن, مجھے بتائیں عورت کو اتنا بڑا آنر دے دیا عورت کے بارے میں. تو خیر یہ ارلیسٹ ٹیچنگ میں سے ہے کہ ڈو ناٹ اسپیک ایول آف وومین اور ٹو ایٹ دی سبسٹنس آف آرفنس. یہ عربز بہت کیا کرتے تھے کہ یتیم کا مال کھایا کرتے تھے. ایک بڑی فیمس سٹوری ہے, یہ سٹوری کتنی سچ ہے اس کے بارے میں میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا, لیکن یہ بہت فیمس سٹوری ہے. فیمس سٹوری یہ کہ ایک یتیم, اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو لیٹر لکھا, پاکستان کا بچہ تھا کہیں گاؤں کا, اور لیٹر اس نے لکھا کہ میں نے اللہ میاں کو لیٹر لکھا ہے. تو ایک بندہ حج کرنے جا رہا تھا, اس نے کہا یہ اللہ کو دے دینا. اب اس نے یہ کیوٹ سی حرکت کی. سٹوری گوز لائک دس کہ وہ حاجی وہ لیٹر لے گیا اور اس نے بھی اپنی طرف سے بس لیٹر ملتزم پہ یوں پھینک دیا کعبہ کے دروازے کے سامنے کہ جی یہ اس بچے نے اللہ جی آپ کو لیٹر لکھا ہے تو یہ لیٹر میں پھینک رہا ہوں. لیٹر یہ تھا کہ اس بچے کی جو زمینیں تھیں یتیم بچے کی, وہ اس کے چاچو چاچا یا پتہ نہیں کون جو تھے رشتہ دار وہ ہڑپ کر گئے تھے اور اسے واپس نہیں کر رہے تھے, وہ ویک تھا. تو اس نے لیٹر میں یہ لکھا تھا کہ اللہ جی یہ زمینیں چھڑوا دیں. اب واقعہ ایسے ہے کہ وہ لیٹر وہاں سعودی پولیس نے فوراً پکڑ لیا, ان کے ہاتھ لگا, انہوں نے کہا پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہے. انہوں نے ظاہر ہے اس کو پھر سمجھا ہوگا, اردو تھا تو سمجھنے کی کوشش کی اس میں آخر لکھا کیا ہے, کیونکہ وہ بڑے الرٹ ہوتے ہیں. وہ لیٹر سعودی منسٹری گیا, منسٹری نے جب پڑھا تو ظاہر ہے وہ بڑا موو ہوئے کہ یار یہ دیکھو اس بندے نے کیسی بات کی ہے. وہ لیٹر کنگ کی طرف گیا, کنگ نے ضیاء الحق کو کال کی. سٹوری گوز لائک دس, ضیاء الحق اس وقت پریزیڈنٹ تھا. ضیاء الحق کو کہا کہ یہ جی معاملہ ہے, اور بتایا یہ جاتا ہے سٹوری میں کہ ضیاء الحق نے پھر اس کا کیس خود لڑا اور ضیاء الحق نے اس کی زمینیں اسے واپس دلائی. اب یہ کتنی سچ ہے مجھے نہیں پتا, لیکن یہ بہت مشہور ہے. آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں گے شاید انہیں پتہ ہو, اس دور میں بہت مشہور تھی 90s میں. بہرحال اگر سچ ہے تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے لیے کوئی بھی آپ کیوٹ حرکت کریں گے. اب لیٹر لکھنا یہ ہمارے لیے ایک ریڈیکولس حرکت ہو سکتی کہ یار تو ڈائریکٹ دعا کر لے, لیکن نہیں, اس کو سمجھ آئی میں نے لیٹر لکھنا ہے اللہ میاں کو, اور وہ لیٹر کہاں پہنچ گیا کنگ, اور کنگ سے ضیاء الحق کو کال آئی جی کہ یہ معاملہ ہے. تو آپ دیکھیں, اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دیکھتا ہے اگلا بندہ کتنا سنسیئر ہے, اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے ایسے ویز کریٹ کرتا ہے کہ پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو لکھا کریں, اللہ سے باتیں کیا کریں, اپنے نوٹ پیڈز لکھا کریں, ٹھیک ہے نا, اور وہ سنبھال کے رکھا کریں, انہیں دیکھتے رہا کریں, گفتگو کریں, تہجد میں اسپیشلی بہت باتیں کریں اللہ تعالیٰ سے. آپ دیکھیں آپ کو کتنی سکینت ملے گی, اللہ تعالیٰ کتنی سکت دے گا آپ کو. اینی وے, تو یہ چند ایک ان کے جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں ارلیسٹ ٹیچنگس کے. اور ٹو ایٹ دی سبسٹنس آف آرفنز, ہی آرڈرڈ اس ٹو فلی فرام دا وائسز اینڈ ٹو ابسٹین فرام ایول, ٹو آفر پریئرس, ٹو رینڈر آرمس اینڈ ٹو آبزرو فاسٹ. تو یہ ہیں ان کے چند ایک ٹیچنگس. We have believed in him. We have accepted his teachings and his injunctions to worship Allah and to not associate anything with him. And we have allowed what he has allowed, یعنی حرام اور حلال کی ہم تمیز کرتے ہیں. For this reason, King, اس ریزن کی وجہ سے ان لوگوں نے ہمیں مارا, ہمیں نکالا, اور ہم مجبور ہو گئے آپ کے لینڈ کی طرف آنے کے لیے, اور انہوں نے ہمیں ٹارچر کیا. اور یہ اتنی ایموشنل سپیچ تھی کہ کنگ کی آنکھوں میں لٹرلی آنسو آ گئے, اور اس نے کہا کہ نہیں, میں نہیں انہیں واپس کر سکتا, یہ لوگ یہیں رہیں گے, میں ان کو پروٹیکٹ کروں گا, کیونکہ یہ لوگ جو باتیں انہوں نے کی ہیں یہ بڑی اچھی باتیں ہیں. تو بہرحال انہوں نے عمر بن العاص جو تھے بڑا انہیں شکست محسوس ہوئی, لیکن ہمت نہیں ہاری انہوں نے کہا میں ایک اور راؤنڈ لگاؤں گا. اس بار انہوں نے ایک اور ٹیکٹک کھیلا عمر بن العاص نے. انہوں نے اب ایموشنل بلیک میل کیا اور ذرا ریلیجس ایسپیکٹ سے آئے نجاشی کی طرف. کہا کہ اچھا چلیں, ابھی تو وہ ایموشنل ہو گئے, آپ بھی ایموشنل ہو گئے, جب میں نے آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو میں نے بات کرنا مناسب نہیں سمجھی کہ ابھی آپ میری بات سنیں گے ہی نہیں, لیکن اب چونکہ آپ نارمل ہو گئے ہیں تو اب میری آپ ایک بات سنیں. تو کنگ نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ آپ کے مذہب کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں, اور یہ جو جیزس کرائسٹ ہے ان کے بارے میں بہت سی باتیں کرتے ہیں.
تو کنگ نجاشی کو ایک دم غصہ چڑھا, اس کی غیرت جاگی. اس نے کہا اچھا کیا کہتے ہیں؟ تو عمر بن عاص نے کہا خود ہی پوچھ لیں ان سے. اب جب یہ بات جعفر بن ابی طالب تک پہنچی اور صحابہ تک کہ لو جی وہ تو ایک دوسرا راؤنڈ مانگ رہا ہے کہ آ جائیں دوبارہ, تو اب کافی ڈسکریج ہوئے صحابہ. لیکن دین اگین جعفر بن ابی طالب کی ہمت دیکھیں, انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, ہم سچ بولیں گے, جو ہمارے نبی نے ہمیں جیزس کرائسٹ کے بارے میں بتایا ہم وہی کہیں گے وہاں جا کے. تو پھر نجاشی نے بڑے غصے سے پوچھا کہ ہاں کیا کہتے ہو تم عیسیٰ مسیح کے بارے میں؟ تو پھر جعفر بن ابی طالب نے کہا کہ میں وہی کہتا ہوں جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا, اور وہ یہ کہ وہ عبداللہ تھے, وہ اللہ کے نبی تھے, اور یہ کہ ورجن میری سے وہ پیدا ہوئے, ان کی برتھ ہوئی. کنگ نجاشی جو ہے وہ اتنا موو ہوا, اس نے کہا اچھا کوئی تمہارے ریولیشنز ہیں, وہ سناؤ ہمیں ریولیشنز. تو پھر جو ہے وہ سورہ مریم پڑھی گئی وہاں پہ, اللہ اکبر. اور سورہ مریم کی روایات میں آتا ہے کہ 15 منٹ تلاوت کی گئی وہاں پہ, اور سارا ہال خاموش تھا. اور یہ کون تھے؟ ڈگنیٹریز. یہ کون تھے؟ سینیٹرز, یعنی اچھا خاصا روب ہوتا ہے ایسی محفل میں. تو آپ دیکھیں جعفر بن ابی طالب کو کیسی اللہ نے ایلوکوینس دی, کیسی ہمت دی کہ وہاں پہ سورہ مریم 15 منٹ انہوں نے تلاوت کی. اور تاریخ میں آتا ہے کہ اس کے سارے سینیٹرز رو رہے تھے سورہ مریم سن کے. حالانکہ اسلام قبول نہیں کیا, لیکن کنگ نجاشی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. اور پھر اس نے ایک تنکا پکڑا, روایات میں آتا ہے, اور اس نے کہا کہ تم میں جو تم کہہ رہے ہو اور جو ہمارے خیالات ہیں ان میں اس تنکے سے زیادہ فرق نہیں ہے. تو یہ جب سنا ڈگنیٹریز نے, خیر مسلمان تو انہوں نے جشن منایا, بہت خوش ہوئے. جو عمر بن العاص تھے ان کا چہرہ اس وقت ڈارک پڑ گیا, بہت زیادہ شرمندگی ہوئی. ظاہر ہے ایک بندہ اتنے لیول کا اس کو شکست ہو جائے, خیر وہ وہاں سے پھر رخصت ہو گئے. تو یہ بات جب اس کے ڈگنیٹریز نے دیکھی تو ڈگنیٹریز نے اس کے خلاف پھر ریبیلین کرنا شروع کر دیا. اب اللہ تعالیٰ کنگ نجاشی کی آزمائش لیں گے. وہ آزمائش یہ تھی کہ ڈگنیٹریز نے پورے لوگ کھڑے کرنا شروع کر دیے, اور ڈگنیٹریز نے شکایت کی باقاعدہ جا کے کہ یہ آپ نے کیا بات کی ہے, ہم تو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں, ہم تو ٹرینٹی کے کنسیپٹ کے بلیور ہیں. تو نجاشی نے پھر انہیں کہا کہ کیا میں جسٹ کنگ نہیں ہوں, کیا میں اچھا بادشاہ نہیں ہوں, کیا میری وجہ سے تمہاری اکانومی بہتر نہیں ہوئی, کیا میں نے تمہارے لیے جنگیں نہیں لڑی؟ انہوں نے کہا بالکل لڑی ہیں, ہم آپ کو مانتے ہیں, لیکن تو اس نے کہا پھر کیوں تم میرے سے اس وقت ریبیلین کر رہے ہو, بغاوت پہ کیوں اتر آئے ہو؟ انہوں نے کہا کیونکہ آپ نے ہمارا ریلیجن چینج کر دیا. تو پھر روایات میں آتا ہے کہ اس کے خلاف اچھی خاصی پھر سول وار شروع ہو گئی. یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صحابہ جعفر بن ابی طالب 12 سال رہے ہیں. یہ جو سیکنڈ مائگریشن تھی نا, کب بلایا واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ خیبر کے موقع پہ. خیبر کے موقع پہ, خیبر کب ہوئی ہے؟ 5 ہجری میں غالباً 6 ہجری, ابھی ایگزیکٹ مجھے نہیں یاد. اینی وے خیبر کے موقع پہ واپس بلایا, لیٹر لکھا جعفر بن ابی طالب کو کہ اب آپ مدینہ واپس آ جائیں. تو اس کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں, واللہ عالم, لیکن اسکالرز کہتے ہیں کہ ایکچولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان کے مائنڈ میں بیک اپ پلان تھا, صحابہ کو اس لیے واپس نہیں بلایا مدینہ, حالانکہ مدینہ سیف لینڈ تھا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیک اپ پلان ہمیشہ موجود ہوتا تھا, اور ان کی پلاننگ پرو ایکٹیو لیول کی ہوتی تھی کہ اگر مدینہ ڈیڈنٹ ورک آؤٹ تو ایبیسینیا میں ہمارے لوگ موجود ہیں اور انہوں نے گراؤنڈ سیٹ کیا ہوا. واللہ عالم اصل میں کیا تھا, لیکن یہ ایک نظر یہ آتا ہے کہ یہ شاید یہ بات تھی اصل میں. تو روایات میں یہ آتا ہے کہ کنگ نجاشی کے خلاف پھر سول وار ہوئی. کنگ نجاشی نے لیٹرز بھی لکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان میں سے جو ہے وہ ایک لیٹر جو ہے وہ, بلکہ اس کے الفاظ یہاں پر درج بھی ہیں, یہ میں آپ کو سناتا ہوں. جی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لیٹر لکھا وہ یہ تھا, نہیں پہلے جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف ایک میسنجر بھیجا, اور انہیں میسنجر نے کہا کہ کنگ نجاشی کہہ رہا ہے کہ I may be killed soon. If I die, I have prepared a ship for you. So if I die, that ship is yours and its captain. یعنی اتنا وہ نیک آدمی تھا کہ اس نے کہا کہ شاید میں مر جاؤں, اگر میں مر جاتا ہوں تو تمہارے لیے ایک شپ تیار کھڑا ہے, تو اس شپ میں تم لوگ چلے جانا, اس کا کیپٹن جو ہے تمہارے ساتھ لائل ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک لیٹر لکھا کنگ نجاشی کو, جس کا اس نے جواب دیا کہ I am a Muslim, I follow you and if you command, I will come to Medina. سبحان اللہ. اس نے کہا میں ہجرت کر کے آپ کے پاس آ جاتا ہوں, لیکن یہ کہ پھر ظاہر ہے اللہ کا بھی یہ پلان تھا کہ وہ وہیں رہے. تو اس کے بعد سول وار ہوئی, اور ام سلمہ کہتی ہیں کہ ہم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نجاشی کو وکٹری دیں.
اور یہ انہوں نے فیصلہ کیا صحابہ نے مل کر کہ ہم بیٹل فیلڈ جائیں گے اور دیکھیں گے کون جیت رہا ہے. تو زبیر بن عوام جو اگین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں, زبیر بن عوام بہت بہادر صحابی تھے اور ان کا بڑا رول ہے غزوات میں. تو زبیر بن عوام جو تھے انہوں نے والنٹیئر کیا اور انہوں نے کہا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں. تو دا بیٹل ٹک پلیس آن دا بینکس آف نائل, ریور نائل جو تھا اس کے کناروں پہ بیٹل ہو رہی تھی. تو زبیر نے وہاں کیمپ کیا اور دیکھا کہ کون جیت رہا ہے. تو دیکھا یہ کہ کنگ نجاشی جو ہے اس کی فتح ہو گئی ہے. تو انہوں نے آ کر مسلمانوں کو خوشخبری دی کہ ریجوائس, مبارک ہو, کنگ نجاشی ہیز ون, کنگ نجاشی جو ہے وہ جیت گیا ہے. لیکن یہ کہ بعد میں روایات میں آتا ہے کہ کنگ نجاشی کی نیچرل ڈیتھ ہو گئی, کچھ روایات میں آتا ہے شاید مار دیا گیا, لیکن گمان یہی ہے زیادہ کہ نیچرل ڈیتھ ہو گئی. کنگ نجاشی کو اللہ نے وکٹری دے دی تھی اور اس کے بعد اس کی نیچرل ڈیتھ ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے ایک خبر دی ہے کہ تمہارا ایک بہت ہی نیک بھائی وہ فوت ہو چکا ہے ایک نیبرنگ لینڈ میں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھایا, غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا. تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ کنگ نجاشی مسلمان ہی فوت ہوا ہے. تو بڑا ایمان افروز واقعہ اگر آپ اس پہ غور کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ہیلپ دینی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کنگ سے بھی دے دیتا. سب اللہ کے تابع, کوئی بعید نہیں اللہ تعالیٰ کسی بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر کو ہدایت دے دے, کسی بہت انفلوئنشل بندے کو ہدایت دے دے. کئی ایسی مثالیں دنیا میں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فلنتھروپسٹ کھڑا کر دیا جو نان مسلم ہے. فرانس میں آپ کو پتہ ہے کہ جب بین لگا ہے حجاب پہ تو وہاں کا ایک بہت بڑا بزنس مین فلنتھروپسٹ نان مسلم ہے, اس نے ساری مسلمان خواتین کے جرمانے بھرے اور وہ جرمانے ملینز تک گئے, ملینز آف یوروز تک. کیا تھا اس کو؟ کچھ بھی نہیں. کہتا زیادتی ہو رہی ہے مسلمان عورتوں کے ساتھ, یہ حجاب کریں گی. تو پولیس نے کہا حجاب کریں گی تو یا جرمانہ بھریں گی یا جیل میں جائیں گی. اس نے کہا ان سب کا جرمانہ میں دیتا ہوں. اللہ, بہت مشہور واقعہ, اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. وہ بڑا زبردست بزنس مین, اس کو دین شو پہ بھی انوائٹ میرا خیال کیا ہے اس نے, ایڈی نے. دین شو, ایڈی وہ جو ہے وہ مسلمان ہے ماشاءاللہ, وہ بھی ریورٹ ہے, وہ دین شو چلاتا ہے, کبھی سرچ کیجیے گا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ سائنز اپنے دکھاتا ہے کہ سب میرے تابع ہیں, تم بس نکلو, ہمت کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے خاندان میں سے کوئی تمہاری فیور کرنے والا جو ہے وہ کھڑا کر دے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی خاندان سے دیکھیں کتنے لوگ کھڑے ہو گئے. تو یہ ڈسکریج نہیں ہونا چاہیے انسان کو جمے رہنا چاہیے. مشکلات آئیں گی, ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دین پہ چلیں اور بڑا ہیپی گو لکی پیکیج آپ کو مل گیا کہ اب سب کچھ گرین ہوگا, سب کچھ اچھا ہوگا. نہیں, اپوزیشن آئے گی. سب سے پہلے فیملی والے کہیں گے آپ کو, تانے ماریں گے, کزنز ماریں گے, ٹھیک ہے نا, دوست وہ آپ کو بیکورڈ کہیں گے, بڑا کچھ آئے گا. لیکن یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ مددگار بھی بہت کھڑے کرے گا. یہ سارا کرکس ہے, ٹھیک ہے نا, ان واقعات کا. تو کچھ بس باتیں کوئکلی کر دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے. پہلی تو بات یہ کہ 10 سے 12 سال صحابہ وہاں رہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹل آف خیبر میں جعفر بن ابی طالب کو لیٹر لکھا تھا کہ آپ واپس آ جائیں. اور اس کی حکمت یہی بیان ہوتی ہے کہ یہ ایک بیک اپ پلان کے مطابق اللہ کے نبی نے انہیں وہاں رہنے دیا. تو باقی یہ کہ ایبیسینیا میں کیا لوگ مسلمان ہو گئے تھے کیونکہ صحابہ وہاں موجود تھے, کیا انہوں نے دعویٰ کا کام کیا تھا؟ کیا تو ہوگا ڈیفینیٹلی, لیکن یہ کہ کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ ایبیسینیا مسلمان ہو گیا. تو لیکن یہ کہ ایبیسینیا جو ہے وہ 50-60 سال بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے رخصت ہونے سے 50-60 سال بعد مسلمان ہو چکا تھا پورا کا پورا ایبیسینیا. پھر ایک انسیڈنٹ ہے عبید اللہ ابن جہش, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں اور ان کی وائف ہے ام حبیبہ بنت ابی سفیان. ام حبیبہ بھی آپ کو پتہ ہے ازواج مطہرات میں سے, ام حبیبہ رضی اللہ عنہا. اب عبید اللہ ابن جہش کی وفات ہو جاتی ہے حبشہ میں اور ام حبیبہ جو ہے وہ ویڈو بن جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میرج پرپوزل سینڈ کرتے ہیں تھرو نجاشی کو لیٹر لکھتے ہیں اور نجاشی باقاعدہ اس میرج کا انچارج بن جاتا ہے اور وہ گفٹ کرتا ہے مہر ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو. اور ایون دو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں کہا تھا کہ مہر آپ دے دینا, یعنی اتنی اس نے اللہ کے لیے یعنی اللہ کی رضا کے لیے اس نے کام کیا کہ اس نے مہر جو ہے وہ ام حبیبہ کو دیا. بہرحال وی ریٹرن ٹو دی افیئرز ان مکہ. نوٹس دیٹ پروفٹ نیور وینٹ ٹو ایبیسینیا سو اٹ ڈزنٹ انوالو ہم ڈائریکٹلی. مکہ میں 2 میجر کنورژنز ہوئیں اس پورے واقعے کے درمیان.
عمر بن الخطاب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکہ میں تقریباً 37 سے 38 لوگ اب مسلمان رہ گئے تھے، 80 کے قریب چونکہ مائگریٹ کر چکے تھے، تو یہ ایک بہت اب مائنورٹی رہ گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے لیے، تو یہ 2 تگڑے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے اللہ نے۔ اور جب سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ دن مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس دن ہم نے بہادری کے ساتھ حرم میں نماز پڑھی تھی باجماعت، عمر کی وجہ سے۔ اور باقاعدہ ابو جہل جب روکنے جا رہا تھا صحابہ کو، تو عتبہ نے کہا تھا، عتبہ جو ہے یہ ہند کے والد ہیں، ٹھیک ہے، عتبہ بھی مشرک تھا، وہ بھی جنگ بدر میں مرا۔ عتبہ نے ہاتھ پکڑ لیا ابو جہل کا اور اس نے کہا کہ جس رو میں، جس قافلے میں ایک سائیڈ پہ حمزہ ہو، ایک سائیڈ پہ عمر ہو، تو میں تمہیں مشورہ نہیں دیتا کہ تم اس قافلے کو روکو یا اس قافلے کا مقابلہ کرو۔ تو بہت بڑی اسٹرینتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 لوگوں کی وجہ سے ملی۔ حمزہ بن ابی طالب کا واقعہ وہ بڑا مشہور ہے۔ حمزہ بن ابی طالب جو ہے رضی اللہ عنہ، یہ شکار پہ جایا کرتے تھے، بہت بہادر تھے، اور واپس آ کر ان کی عادت تھی طواف کیا کرتے تھے اور پھر گھر جایا کرتے تھے۔ تو حمزہ جب واپس آئے تو انہیں بنو ہاشم کی خواتین نے تانے دیے، ٹونٹ کیا کہ تم کیسے چچا ہو، تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے آج اتنا برا بھلا کہا، اتنا برا بھلا کہا، کیونکہ اس دن ابو جہل بہت ہی بکواس کر کے گیا اور اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسلٹ کرنے میں اور ان کے ایون آباء و اجداد کو انسلٹ کرنے میں۔ تو اللہ کے نبی خاموش رہے، تھرو آؤٹ خاموش رہے۔ تو حضرت حمزہ نے کہا واقعی اس نے ایسا کیا؟ تو خواتین نے کہا آپ پورے مکہ سے پوچھ لیں، پورا مکہ اس کا گواہ ہے۔ انہوں نے ریسرچ وغیرہ کی، جب انہیں کنفرم ہو گیا ایسا ہی کیا، وہ غصے کی حالت میں گئے کعبہ، وہاں جا کر ابو جہل اس کے منہ پہ ایک تماچا مارا، اس کی نوز بلیڈ کرنے لگ گئی۔ اور ابو جہل کے جو خاندان والے تھے بنو مخزوم، وہ ابھی مارنے ہی آ رہے تھے حضرت حمزہ کو کہ ابو جہل نے روک دیا۔ ابو جہل نے کہا کہ رک جاؤ، واقعی میں نے اس کے نیفیو کو آج بہت کچھ کہا ہے۔ اور اس نے روکنے کی وجہ یہ بھی تھی کیونکہ حضرت حمزہ نے آؤٹ آف ایموشنز اس وقت سنسیریٹی سے نہیں کہا تھا، وہ خود کہتے ہیں اس وقت انہوں نے ٹرائبلزم کے جذبے سے کہہ دیا تھا کہ میں بھی جب کہ اس کا پیروکار ہوں پھر بھی تم اس سے برا بھلا کہو گے، یعنی میں بھی مسلمان ہوں۔ تو اس پر ابو جہل خاموش ہو گیا، اس نے کہا کہ اگر میں اس وقت اس کو اور تپاؤں گا، لڑوں گا تو یہ واقعی نہ مسلمان ہو جائے۔ پھر حضرت حمزہ خود بیان کرتے ہیں کہ وہ واپس آئے اور انہوں نے اللہ سے ایک دعا کی، انہوں نے کہا اے اللہ میں نے آؤٹ آف ایموشنز یہ بات کر دی ہے، تو اگر تو میرے نیفیو کا دین سچا ہے تو میرا دل کھول دے، کیونکہ اب میں واپس نہیں لے سکتا اس سینٹینس کو، لیکن اگر یہ سچا نہیں ہے تو مجھے یہیں پہ موت دے دے۔ یعنی دیکھیں ان کا کس لیول کے، حالانکہ اس وقت مشرک تھے لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کی انہوں نے۔ تو پھر ایسا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سارا ماجرا انہیں بتایا کہ میں نے یہ دعا کی ہے اور میرا دل ابھی تک قائل نہیں ہے لیکن میں یہ بات کر چکا ہوں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قائل کرنے کی کچھ باتیں بتائیں، تو حضرت حمزہ نے کہا کہ میں فلی قائل ہو چکا ہوں نیفیو، کہ تمہارا ہی دین سچا ہے اور اللہ نے میرے دل کھول دیا ہے تمہارے لیے۔ تو پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا، اور یہ پھر بہت بڑی کامیابی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسلام کے لیے۔ تو حضرت حمزہ کو بہت بے دردی سے، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اور بہت بے دردی سے شہید کیا گیا۔ جو وحشی تھا، واشی، اس نے بہت بے دردی سے چھپ کر نیزہ مارا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب واشی آیا کانکویسٹ آف مکہ کے بعد غالباً، تو واشی بڑا گھبراتا تھا، بھاگ گیا تھا، طائف چلا گیا تھا۔ تو کسی نے اسے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل ہیں، معافی مانگو معاف کر دیں گے۔ نجاشی، وہ جو ہے نجاشی کہہ رہا ہوں سوری، یہ واشی مسلمان ہو چکا تھا۔ تو واشی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بتاؤ کیسے تم نے میرے چچا کو جو ہے وہ شہید کیا تھا۔ تو اس نے جب بتانا شروع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ ان کی داڑھی فل تر ہو گئی، آنسوں سے گیلی ہو گئی۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئندہ نہ میرے سامنے چہرہ چھپا کر آنا یا اس طرح نہ آنا۔ تو وجہ یہی تھی کہ ظاہر ہے وہ ٹراما واپس آتا ہے اور وہ خیالات آتے ہیں۔ تو نجاشی، ظاہر ہے واشی اس پہ بڑا ریگریٹ کیا کرتا تھا، بہت ریگریٹ۔ اس کے لیے یہی دنیا میں کہہ لیں کہ اس کے نزدیک یہ دنیا میں اس کے لیے بہت بڑی پنشمنٹ تھی کہ اللہ کے نبی
جو ہے میرا چہرہ نہیں دیکھنا پسند کر رہے، لیکن ظاہر ہے وہ آؤٹ آف یہ تھا کہ کہیں کوئی اللہ کے نبی کے دل میں کوئی اس کے لیے کوئی بدوا نہ نکل جائے، تو اللہ کے نبی نے اسی لیے کہا تھا کہ آئندہ میرے سامنے اس طرح نہ آنا۔ تو پھر وحشی نے اس کا کفارہ خوب ادا کیا اور بڑا خوش وہ ہوا تھا، بہت خوش ہوا تھا۔ مسیلمہ کذاب کو وحشی نے مارا تھا۔ مسیلمہ کذاب کا پتہ آپ کو؟ مسیلمہ کذاب جو ہے وہ ایک جھوٹا نبی حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں آیا تھا، تو وحشی نے اسے نیزے سے اسی طرح دوبارہ مارا، اور پھر وہ بہت اس نے جشن منایا کہ آج شاید اللہ تعالیٰ میرا عمل قبول کر کے مجھے معاف کر دے۔ یعنی پہلے حضرت حمزہ کا میں قاتل ہوں، تو یہ ریگریٹ اسے ماری جا رہا تھا، لیکن جب مسیلمہ کو اس نے مارا، اس نے کہا شاید یہ کمپنسیشن اللہ تعالیٰ میری قبول کر لے۔ تو دیکھیں کیسی کیسی سٹوریز ہیں۔ کچھ لوگ ساری عمر ریگریٹ میں رہتے ہیں کسی گناہ کی وجہ سے، تو وحشی واز ون آف دیم۔ لیکن جب کوئی آپ کا بھائی ریگریٹ میں ہے کسی گناہ کی وجہ سے، اسے کاؤنسل کریں، اسے تقویت دیں۔ یہی تو کمیونٹی بنائی تھی ہمارے نبی نے۔ کوئی بھی بندہ دکھ میں تھا، درد میں تھا، کسی بھی مصیبت سے گزر رہا تھا، مشکل سے، صحابہ ور دیر فار ہم۔ یہ جو کنبہ سسٹم ہے نا، اور یہ جو کمیونٹی بلڈنگ سسٹم ہے اسلام کا، یہ بہت یونیک ہے، اور آج اس پہ حملہ ہے۔ ہر طرح سے وہ ہمارا یہ سسٹم خراب کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو اس لیے یہ سسٹم بھی ہم نے ریوائیو کرنا ہے، آپس میں جڑے رہنے کا، آپس میں ایک دوسرے کو تقویت دینے کا۔ تو وحشی کو تقویت دیتے رہتے تھے صحابہ کہ اللہ تجھے معاف کرے گا، اللہ تجھ سے کوئی کام ایسا لے لے گا کہ تیرا یہ کفارہ ادا ہو جائے گا، اور دیکھیں ایسا ہی ہوا، اللہ نے کام لے لیا۔ اسی کے نیزے سے مسیلمہ کذاب کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قتل کروانا تھا، تو ایسا ہی ہوا۔ تو بہت سے لیسنز ٹو لرن ہے۔ انشاءاللہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ کی سٹوری ہم نیکسٹ کلاس میں ریوزٹ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔